أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. سبحان اللہ سبحان اللہ. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، آج ہم بحمد اللہ تعالی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دورہ عرفان القرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، فیض حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائیں اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہمیں ہدایت یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل یہود کے عقائد
یہود کی شرارتیں، یہود کی خلاف اسلام سازشیں اور نبی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بالخصوص یہود کی سازشیں اور منافقت کے پہاڑ جو یہود کے اندر سے پھوٹے اور گروہ منافقین یہود کے اندر سے پیدا ہوا، تو ان ساری باتوں کو ڈیٹیل سے سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ قرآن کریم کا شروع ہے، تو یہیں سے اسلام کے دوستوں اور اسلام کے دشمنوں کی پہچان کروا دی گئی کہ مسلمانوں کو یہ ایک بہت مضبوط راستہ دکھا دیا گیا، کامیابی کا راستہ دکھا دیا گیا کہ کون سے وہ اللہ کے بندے ہیں جن کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا تعلق ایز مومن، ایز مسلمان مضبوط ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں، ہماری تجارتیں مضبوط ہونی چاہیے، اور یہ تجارتیں، یہ رشتہ داریاں فقط اور فقط رضائے خدا کے لیے اور رضائے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہی ہمارا یہ رشتہ جو ہے آپس میں مومنین کا وہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ کے ذیل میں، اور جو مومن ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے بغیر چلتے ہی نہیں، اور اس لیے کہ اللہ پاک کی گواہی ہے کہ من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ و اعطا فی اللہ و امنع فی اللہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی سے محبت کی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کسی سے محبت کی، اور محبت کرنے سے کسی سے دشمنی کی اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ عطا کیا اللہ کی خاطر، کسی کو عطا کرنے سے رکا کہ اللہ کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، تو وہ کامل مومن بن گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو مومن کی پہچان ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو دشمنی باللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تحت، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں اس کا دشمن ہوں، وہ اللہ کا دوست ہے اس لیے میں اس کا دوست ہوں۔ تو اس کیٹیگری میں اگر جائیں تو پھر سب سے بڑھ کے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ہماری، اور سب سے ٹاپ، ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کے دوستی میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی قربت میں کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک سب سے زیادہ محبت تمہاری میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حدیث والی وحی میں یہ بات بیان کروائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان کیا ایک ہی معیار ہے، ایمان کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تمہارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے والدین، اپنی اولاد، سارے دنیاوی رشتوں، حتیٰ من نفس ہی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے، تو پھر تم کامل ایمان والے ہو، مومن ہو۔ تو پھر مومن یہ جان جائیں کہ آیا مومنوں کی محبتیں، مومنوں کے رشتے، مومنوں کی تجارتیں ایک دوسرے کے ساتھ، مومنوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، اگر سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے تو خدا کی قسم ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وہ مومن ہے جس کے بارے میں اللہ پاک ہی فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر ایمان کے اس معیار پر مومن بن گئے تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، ہمیشہ تم ہی سربلند رہو گے اور تم ہی ہمیشہ جیتو گے۔
تو مومن کا تو ہر رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر ہے، تو یہ سارے درس ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر کے کہ جن کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، اور یہ بیماری کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، تو ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ ہمیں قرب خدا، ہمیں قرب مصطفیٰ چاہیے۔ اگر قرب مصطفیٰ مل گیا تو پھر قرب خدا خود بخود مل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہود جو تھے ان کو حسد، اصل میں حسد تھا نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ حضور بنی اسماعیل میں تشریف کیوں لائے ہیں، بنی اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ یہود بنی اسرائیل ہے نا، تو ان کو حسد یہی تھا، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عظمتیں، حضور کی اللہ کی بارگاہ میں جو مقام تھے ان کو یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، توریت، زبور، انجیل میں، تو ان کو یہ فخر ہوتا اگر ان کو یہی تھا کہ وہ آخری نبی جو شانوں والا نبی آنے والا ہے وہ ہماری ہی قوم میں تشریف لائے۔ تو جب قوم اسحاق میں یعنی بنی اسرائیل میں حضور کو نہیں بھیجا گیا بلکہ بنی اسماعیل میں بھیجا گیا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ پاک کی بارگاہ سے آنے والی ہر آزمائش کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول فرمایا، حتیٰ کہ باپ نے اگر قربان کرنے کے لیے بھی خواب سنایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے کے چہرے پہ ایک ذرا برابر بھی خوف نہیں آیا، حالانکہ چھوٹی عمر تھی۔ فرمانے لگے کہ ابا جان آپ وہ کر دکھائیے، آپ وہ کام کر دکھائیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اس بیٹے کی تربیت بتا رہی ہے، اس بیٹے کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی عرض کی کہ اے ابا جان آپ کو جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کو پورا کیجئے، اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو باپ نے پھر زمین پہ لٹایا اور بیٹا ایک ذرا برابر بھی خوفزدہ نہیں ہوا، چت ہو کے لیٹ گئے۔ باپ نے چھری بھی چلا دی۔ اب یہ صبر کا اتنا بڑا مقام تھا اور آزمائش اتنی بڑی تھی، لیکن باپ بیٹا دونوں اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ آپ کی آل میں اور کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ آخر میں جب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سارے انبیاء پورے ہو چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، تو پھر ان کے بعد سب سے آخر میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجا۔ تو یہ ان کو حسد تھا یہود کو کہ یہ آخری نبی، شانوں والا نبی، عظمتوں والا نبی اگر ہماری نسل میں آتا تو ہم بھی عظمت والے کہلاتے۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضور کی نسبت بہت عظمت والی ہے۔ جیسے ان کا جو رئیس المنافقین تھا مدینہ میں، عبداللہ بن ابی، ساری زندگی اس نے منافقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ستایا، اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا اور مومنوں کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا ساری زندگی۔ لیکن جب آخری وقت آیا اس کو یقین تھا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس کیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے جسم پاک کا کوئی تبرک مجھے مل جائے تو قبر میں عذاب سے بچ جاؤں گا، یہ یقین تھا اس کو۔ تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب مجھے کفن پہنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مبارک لے کر آؤ، اس کرتے سے مجھے کفن پہنانا ہے۔ تو بیٹا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے، تو حضور علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ٹھیک ہے۔ اس نے جا کہا کہ میرے بابا کہہ رہے کہ آپ کا کرتا مبارک چاہیے کہ مرنے کے بعد میں نے پہن کے قبر میں جانا ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر والا اتار کر عطا فرما دیا۔ تو جب وہ لے کر گیا تو عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، سرغنہ تھا یہودیوں کا اور منافقین کا، اس نے کہا کہ یہ نہیں، سرکار سے عرض کرو کہ اپنا جسم پہ کے ساتھ لگاؤ، نچلے والا کرتا عطا فرمائے۔ یعنی یہ یقین تھا ان کو پتہ تھا کہ حضور کی شان کیا ہے، لیکن حضور کی شان کو چھپاتے تھے، بلکہ دشمنی کر کے سرکار کے ساتھ نعوذ باللہ بتاتے تھے دنیا کو کہ ہم نہیں مانتے، تم بھی نہ مانو، نعوذ باللہ منہ۔ تو لیکن اب یہاں پر ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی، منافقت کی سب سے بڑی پہچان، ویسے تو ہم نے 3 پہچان پڑھی ہے نا بچوں، کہ منافق وہ ہے جو جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے خلاف کرے، وعدہ پورا نہ کرے، اور نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی نشانی ہے نا، سب سے بڑی نشانی جو ہے منافقت کی، وہ پیارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنا ہے، حضور کے ساتھ دشمنی رکھنا، حضور کی شان اقدس کو نہ ماننا، اور اگر واضح ہو سامنے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو اس عبداللہ بن ابی نے زندگی اسی بات میں نعوذ باللہ گزاری، حالانکہ اس کو پتہ تھا تو اس نے آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک مانگا۔ تو حضور علیہ السلام نے، حضور تو رحمت للعالمین ہے، آپ نے فرمایا لے جاؤ، آپ نے اپنا نیچے والا کرتا مبارک اس کو دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو آپ کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، تو اس کو آپ اپنا کرتا مبارک کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا کرتا مبارک تو رحمت ہے، جو عذاب سے بچانے والا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا میرے صحابیوں سنو، مجھے پتہ ہے یہ ایسا شخص ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے مدینہ میں، کہ میرا یہ کرتا مبارک اس کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس کو فائدہ نہیں ملے گا، اور مومنوں میں سے جو بھی لے وہ تو سیدھا جنتی، لیکن اس منافق کو میرا کرتا مبارک اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کو عذاب جیسے ہونا ویسے ہی ہونا ہے، لیکن ایک فائدہ ہمیں ملے گا کہ اس کرتا مبارک کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں 10,000 منافق اسلام قبول کر لیں گے، 10,000 منافق اسلام قبول کر لیں گے، پکے مومن ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر کب سامنے آتا ہے۔ تو جب وہ کرتا مبارک حضور کا لے کر گیا تو وہ چونکہ ایک رئیس تھا، سردار تھا عبداللہ بن ابی، تو اس کے گرد ہر وقت لوگوں کا جمگٹا لگا رہتا تھا، لوگ بیٹھے رہتے تھے، تو 10,000 بڑے بڑے لوگ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، بیمار جو تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، وہ 10,000 بھی تو منافقین تھے نا جو اس کے دوست تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھ کے، دشمنی رکھ کے، آخر کار یہ عذاب سے بچنے کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کا سہارا لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو یقین ہے کہ یہ کرتا ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو ہم نے بعد میں جو یہ کوششیں کرنی ہے، رونا ہے، جب ہمارا وقت نزاع آئے گا اس وقت جو ہم نے رونا اور کوششیں کرنی، کیوں نہ ہم ابھی جا کے سرکار کے دست اقدس پہ بیعت کر کے حضور کے قدموں میں گر جائے۔ وہ 10,000 کے 10,000 اٹھے یہ منظر دیکھ کر، اور جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور عرض کی حضور ہمیں پکا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے، ہم تو بھولے ہوئے تھے۔ تو یہ فائدہ ہوا کہ وہ 10,000 منافق جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، مومن بن گئے۔ تو یہ منافقین یہود مدینہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مگر اس کو چھپاتے بھی تھے اور دشمنی بھی کرتے تھے، بغض اور حسد بھی رکھتے تھے سرکار کے ساتھ۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے منافق کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور حضور کی شان اقدس کو نہ خود مانتا ہے اور نہ کسی کو ماننے دیتا ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے سازشیں کرتا ہے۔ اور یہ آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ان منافقین کی اولاد آج بھی موجود ہے جو ہاتھوں میں قرآن پکڑے
اور نمازیں پڑھتے ہوئے لمبی لمبی اور شرعی لباس پہن کر لوگوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ منافقت کی سب سے بڑی پہچان ہے، نشانی۔ اگر کوئی سوچے کہ منافق کس کو کہتے ہیں، تو یہ سارے ذکر، سارے تذکرے اس سورہ بقرہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں، تاکہ ہم اسلام کے، اللہ تعالیٰ کے، نبی پاک کے اور اپنے دشمنوں کی پہچان جو ہے وہ کرتے جائیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں ایک راستہ ملتا جائے۔ تو آج ہم رکوع نمبر 11 میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور بے شک، آتَيْنَا، ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عطا کی، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجے ہم نے۔ قفینا کی معنی پے در پے یعنی آگے پیچھے ہم نے بھیجے، من بعدہ، ان کے بعد، بالرسل، رسول، اپنے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، وآتینا، اور ہم نے عطا کی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، والد کے بغیر اللہ پاک نے ان کو مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا، اس لیے جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی ایک شان عطا فرمائی، اور قیامت کے دن بھی سنتے ہیں کہ جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی ماؤں کے ناموں کی نسبت سے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا شرف ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے روشن نشانیاں عطا کی، البینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ساتھ، یعنی روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم جس کے وسیلے سے، جس کو پڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اپنے معجزات دکھاتے تھے، تو ان کو تائید کی ہم نے، مدد کی ان کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا، کلما، جب بھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی پیغمبر، بما، وہ احکام لے کر، لا تہوی انفسکم، جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، جنہیں تمہارے دل چاہتے نہیں تھے، استکبرتم، تو تم وہیں تکبر کا شکار ہو گئے، اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بعض کو تو تم نے جھٹلایا، انبیاء کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم قتل کرنے لگے، یعنی انبیاء کرام کو جھٹلایا بھی، اور اس حد تک تکلیفیں دیں کہ انبیاء کرام کا قتل بھی کیا بنی اسرائیل نے، اتنے غلیظ لوگ تھے۔ اور پھر کہنے لگے، وقالو، اور کہنے لگے، قلوبنا غلف، یہودیوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر تمہاری بات اثر نہیں کرتی۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، مومنین دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام دعوت دیتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، ہمارے دلوں پہ آپ کی بات اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھے ہیں وہ پتہ کون سے ہیں؟
کہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت ڈال دی، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ڈال دی ہے ان پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، بس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہت ہی کم لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، باقی سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا شکار ہو کر تو ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ اور پھر ان کی خصلت ایک اور بیان کی جا رہی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، قرآن، اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن کریم آ گیا، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی بھی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پاس کتابیں ہیں قرآن کریم، ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی ان کی جو کتاب ہے توریت، تو اس کی بھی قرآن کریم ہی تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اب پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو ان کی توریت کی بھی تصدیق کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ابھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، اور قرآن کریم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اس وقت یہ اپنی توریت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی جانتے تھے اور قرآن کی شان بھی جانتے تھے، تو جب ان کی دشمن سے جنگ ہوتی، ان کفار سے، مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی، تو پھر یہ کیا کرتے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ سے حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما، اس نبی کے وسیلے سے جو نبی بڑی شان والا ہے اور سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، اور دعا کیا مانگتے تھے کہ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ سبحان اللہ۔ دعا کیا مانگتے کہ اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ تو اور قرآن کریم اس پر گواہ ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، وہ کون تھا؟ وہ میرا رسول تھا۔ تو جب میرا وہ رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا ہے تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہود سے سوال یہ ہے نا کہ اس سے پہلے وہ حضور کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے، فلما جاءہم، پس آ گیا ان کے پاس، معرفو، جس کو پہچانتے تھے، جس کی معرفت تھی ان کو، کفروا بہی، تو اب اس کا انکار کر رہے ہیں، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ان کافروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت۔ یعنی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں سے ہمیں کیا درس ملا کہ جو اپنی کتاب میں سے، انہوں نے تو توریت سے پڑھا تھا، ہم نے تو اس قوم نے تو قرآن مجید سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے کو پڑھا ہے، حضور کی شفاعت کو پڑھا ہے، حضور کی عظمتوں کو پڑھا ہے، اور حضور کے زندہ ہونے کو پڑھا ہے کہ حضور زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے ہمیشہ۔ اگر وہ اس قرآن کو پڑھ کر بھی حضور کی عظمتوں کا انکار کریں تو پھر ان سے بڑا منافق اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی میسج ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، کہ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا، بئس ما بہت ہی برا ہے جو اشتروا بہ انفسہم انہوں نے بیچ ڈالا جس کے بدلے اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کا بہت برا سودا کیا، ان یکفروا کہ وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کتاب کا انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے قرآن کریم، اس کا انکار کر رہے ہیں، باغین محض اس حسد میں، باغین اس حسد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا فضل جس پر چاہتا ہے، فباؤ یعنی ان کو یہی بغض تھا کہ یہ قرآن آخری نبی پر نازل ہوا تو یہ آخری نبی ہماری قوم میں تشریف کیوں نہیں لائے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ بغض تھا، صرف اس بغض کی وجہ سے کہ یہ فضل قرآن والا جو ہے یہ بنی اسماعیل پر کیوں ہوا، یہ بنی اسحاق پر کیوں نہیں، بنی اسرائیل پر کیوں نہیں ہوا، یہ بنی اسماعیل پر کیوں ہوا، وہ اس بغض کی وجہ سے بہت برا سودا کر رہے تھے اپنی جانوں کا۔ اور برے سودے سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ قبول کر لیتے اس قرآن کو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور ایمان لے آتے تو ان کے لیے، ان کی جانوں کے لیے پرسکون جنت ہوتی، لیکن اب انہوں نے جنت کو ٹھکرا کر دوزخ کو خرید لیا ہے، تو انہوں نے اپنی جانوں کا بہت برا سودا کیا ہے۔ اب ان کی جانیں کہاں جائیں گی؟ دوزخ میں، نعوذ باللہ۔ فباؤ پس وہ مستحق ہو گئے ہیں، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ پہلا غضب اس بات پر کہ وہ جانتے تھے اور نہیں مانتے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تو انہوں نے دور غضب کی طرف رجوع کیا، دور غضب کے مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے، ایسے کافروں کے لیے جو منافقین کی صف میں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کہ ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر جو انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لاؤ، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر، انزل علینا جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ حق ہے، ایسا حق ہے قرآن کریم کہ مصدقا لما معہم کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے،
ان کی توریت کی بھی تصدیق کر رہا ہے. یہ اس قرآن کی شان ہے. قل آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ، آپ ذرا ان سے دریافت فرمائیں، ان سے پوچھیں کہ تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنی کتاب توریت پر پورا ایمان ہے اور ہم اسی پر ایمان لاتے، کسی اور کتاب پر نہیں لاتے، تو اگر توریت پر ایمان رکھتے تھے تو پھر اپنے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ تو اپنے نبی سے کل کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ہر رشتے سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو مومن بنتا ہے. تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو پھر نبی کو قتل کرنا کس کیٹیگری میں آ گیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اب یہاں پر ان کی ساری نافرمانیوں کو جو ہم پیچھے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان فرما کے اللہ پاک ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اپنی کتاب پر ایمان لانے والے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا کہ وَلَقَدْ أَجَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے. جاءکم، آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. من بعدہ، آپ کے بعد جب آپ کوہ طور پہ چلہ کشی کے لیے گئے. وانتم ظالمون، اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار، جفا کرنے والے، ظلم کرنے والے. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے توریت کی صورت میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا کہ اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو. وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، ہماری بات کو غور سے سنو. تو یہ اختصار کے ساتھ ان نافرمانیوں کو اللہ پاک دوبارہ بیان فرما کے تو ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر یہ باتیں کیوں ہیں. قالو، انہوں نے کہا سمعنا، جب پہاڑ اوپر آیا اور ان کو خطرہ ہوا کہ اب ہم مارے گئے، پہاڑ ہمیں کچل کے رکھ دے گا. قالو، تو پھر بولے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے. وعصینا، اور ہم نہیں مانتے، ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں، ہم مانیں گے نہیں، سن لیا ہے. وَأُشْرِبُوا، یعنی جب پہاڑ اوپر آیا تو کہا ہم نے سن لیا، اور جب نیچے چلا گیا تو پھر کہنے لگے ہم نہیں مانتے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو ان کی لگاتار نافرمانیوں کے باعث ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی. اشربو یعنی پلا دی گئی تھی. پلانے کا مطلب کیا؟ رچا دی گئی تھی. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے باعث. قل، آپ فرما دیجئے، بئس ما، بہت ہی برا ہے، جو یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بہی، جس بات کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، تو تمہارا ایمان بہت برا حکم تمہیں دیتا ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، آپ فرما دیجئے ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر. آخرت کا گھر کون سا ہے؟ جنت. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصۃ، خالص تمہارے ہی لیے ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، اور لوگوں کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے. تو پھر ایسا کرو
کہ فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا تو کرو، دعا تو کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ اب یہاں پر کس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود کو یہ گھمنڈ تھا، یہ تکبر تھا کہ جنت صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جنت صرف ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ اگر عذاب ہوا بھی تو صرف 40 دن کے لیے ہوگا، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا صرف اتنا ہوگا الا ایام معدودہ کہ ہمیں عذاب کی طرف ڈالا جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں وہاں سے نکال کے پھر اللہ کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اللہ کی رحمت میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر ہم جنت ہماری ہے۔ جیسے یہاں ہم اللہ کے لاڈلے، اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے لیے من سلوا اتار رہا ہے، کہیں 12 چشمے جاری کروا رہا ہے، کہیں دریا کو روک کر راستہ بنا کے ہمیں وہاں سے گزار رہا ہے، اتنی رحمتیں، کہیں بادلوں سے سایہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں جنت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دیں گے۔ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ جنت تمہاری ہے تو پھر ایک دفعہ موت کی خواہش کرو، کہو اے اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ موت کی تمنا کر لیتے تو حضور فرماتے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا، سارے مر جاتے۔ تو انہوں نے پھر موت کی تمنا نہیں کی، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا، کبھی بھی، ابد تک اس کی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو موت سے ڈرتے ہی بہت ہیں۔ سب سے زیادہ یہودی موت سے ڈرتا ہے، منافق موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کے باعث اور ان مظالم کے باعث جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے، تو وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کرتے۔ بلکہ یہودی جو ہے یہ سب سے زیادہ لمبی عمر کی اپنے لیے چاہت رکھتا ہے کہ میں مروں ہی نہ، زندہ ہی رہوں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آگے اللہ پاک اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور آپ یقیناً ان کو پائیں گے، احرص الناس، بہت زیادہ حرص کرنے والے، سب سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیات، زندگی پر، جینے کی سب سے زیادہ حرص کرنے والے آپ ان کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، یعنی مشرک بھی جینے کی حرص کرتا ہے، وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، اس کو بھی مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ قدرتی ہوتا ہے کہ جس دل میں پختہ ایمان ہوتا ہے وہ مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ ہر وقت وہ تیار رہتا ہے کہ ایک ٹائم آنا ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور مرنا ہے اور قبر میں اترنا ہے۔ وہ قبر کی زندگی پر بھی یقین رکھتا ہے، آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات پر بھی یقین رکھتا ہے، اور پھر وہ سکون سے موت کا انتظار کرتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، ان کے دل قدرتی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہے جو ایک مومن کو مضبوط بناتا ہے، ہر مقام پر بہادر بناتا ہے، قوی بناتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 برس ہو۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر کوئی، لو یعمر، کہ کاش اس کو عمر دی جائے، 1000 سنۃ، 1000 سال،
1000 سال اس کو عمر دی جائے۔ مومنوں میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے؟ اگر کوئی لمبی عمر مانگتا بھی ہے مومن تو ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کامل ایمان والی اور اعمال صالحہ پر قائم رہنے والی لمبی زندگی دینا، اور اگر موت پہلے لکھی ہے تو بسم اللہ، تیری رضا ہے جیسے تو راضی۔ لیکن یہ کافر جو ہے کبھی بھی یہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے میدان جنگ میں بھی مومن کو پیٹھ پھیرنا حرام ہے، کہ اگر سامنے دشمن کا حملہ ہو رہا ہو تو مومن کے لیے پشت پھیرنا یعنی پیچھے کو بھاگ جانا یہ حرام ہے۔ اس کے لیے جان دینا فرض ہے۔ اگر دشمن سامنے حملہ آور ہو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن پشت پھیرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور کافر جو ہے یہ ہمیشہ ڈرتا ہے لڑنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ مرنے سے ڈرتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی مومن کو تلوار تیر و تفنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ایمان ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے کیونکہ وہ موت سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور یہ لمبی عمر اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی۔ ان یعمر کہ اس کو لمبی عمر دے دی جائے، لمبی عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رکوع نمبر 12 سے ہم نے جو کچھ بھی سبق سیکھا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ پاک ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں اس میں سے ہم نے لی ہیں، سنی ہے یا سنائی ہیں، ان سب کو ہمیں ذہن نشین رکھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ۔